إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف تمامی باواز بلند پڑھے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ بلند آواز سے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غمگسار جہاں، حضور قائد المرسلین، خاتم النبیین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک کا انتہائی رحمتوں برکتوں والا دن ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور و نزدیک سے چل کے جو جمعۃ المبارک کے لیے تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑی اچھی بات ہے، ہفتے کے بعد ایک دن جمعۃ المبارک کا آتا ہے، تو اس کے لیے اہتمام کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے۔ بر وقت تشریف لانا، غسل کرنا، نئے کپڑے یا صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہیں۔ میں اگلے دن پڑھ رہا تھا جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے کرتا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، جو بھی نیک عمل وہ کرتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے، اور جتنی اس کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے اتنے ہی وہ زیادہ نیک کاموں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو یہ نیک کام ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کے علم میں ہی ہے کہ ہر جمعۃ المبارک میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی ہمارا ٹاپک ہوتا ہے، اور پھر ساری گفتگو اس موضوع کے مطابق ہوتی ہے۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا وہ ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیگر انبیاء بھی، اور خاص طور پر امام الانبیاء، فخر آدم و بنی آدم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف موت کے ذائقے کو چکھا ہے، باقی اسی طرح وہ زندہ ہیں جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی میں زندہ تھے۔ قرآن و احادیث اس پر گواہ ہیں، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کر مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے 22ویں سپارے سورۃ الاحزاب کی بڑی مشہور و معروف آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ اکثر یہ آیت علماء کرام سے تقاریر میں ختم شریف کے موقع پر سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے غیب کی خبریں دینے والے، نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا، شاہدہ، گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرا ونذیرا، خوشخبری سنانے والا، یعنی جنت کی طرف خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، یعنی تبلیغ کرنے والا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اب آپ ماشاءاللہ بڑی محبت سے گفتگو سن رہے ہیں، اور سارے ماشاءاللہ دانا لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہیں سب لوگ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، جو میں کام کر رہا ہوں، جو آپ عمل کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، قیامت تک جو جو کام لوگ کریں گے، اس سے پہلے جو کچھ لوگ اچھے کام برے اعمال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سب پر ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ خود غور فرمائیں کہ گواہی تو وہی دیتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ ہم پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہو، گواہ مانتے ہو، بھئی ہمارے اوپر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ ماننے والے پر اعتراض نہ کرو، کرنا ہے تو جو بنانے والا ہے اس پر اعتراض کرو۔ گواہ ہم نے تو نہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اور گواہی کے لیے موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، جو موقع پر موجود ہی نہ ہو وہ گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ 5ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مختلف امتوں کو لائے گا، انبیاء کی امتوں کو لائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تمہاری طرف ہم نے رسول بھی بھیجا تھا، تو پھر تم نے کیوں کلمہ نہیں پڑھا؟ اور ظاہری طور پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ موجود نہیں تھے، لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ پوچھے گا کہ بھئی تم کیوں ایمان نہیں لے کر آئے، اور اس پر جس کو گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرے گا وہ میرے اور آپ کے کریم آقا کی ذات بابرکات کو پیش فرمائے گا۔ یعنی باقی انبیاء کرام کی امتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ پیش کرے گا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو پیش فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس وقت بھی موجود تھا۔ کوئی دنیا میں ایسا واقعہ رونما ہونے والا نہیں ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر ہوں۔ ہر موقع پر، ہر واقعہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا ہے۔ کوئی واقعہ اگر گزرا ہوا ہو، آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو کوئی واقعہ وہاں پر پیش آئے تو آپ اپنے ساتھ والے ساتھی کو یہ بتاتے ہیں بھائی یاد کرو وہ جب ہم حج پہ گئے تھے تو یہ واقعہ پیش آیا تھا نا، 15-20 سال کا اگرچہ واقعہ ہو، تو ساتھ والا ساتھی چونکہ وہاں پر موجود ہوتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے ہاں ہاں بالکل یاد آ گیا، وہ واقعہ پیش آیا۔ اب یہ جو واقعہ فیل ہے، جب وہ خانہ کعبہ پر وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، وہ سارے ہاتھیوں کو لے کر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ان پر وہ چھوٹے چھوٹے کنکر گرائے، اور ہاتھی کے جسم پر جہاں پر گرتا تھا آگ لگ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ واقعہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تجھے یاد نہیں ہے وہ فیل والوں کے ساتھ جو تیرے رب نے فرمایا تھا؟ اب کوئی پڑھنے والا کہہ سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، ظاہری طور پر آپ کی بعثت تو بعد میں ہوئی، واقعہ تو پہلے کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پیارے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا جو تیرے رب نے فیل والوں کے ساتھ کیا؟ پتہ چلا ظاہری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بعد میں ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس وقت بھی موجود تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اور پھر
یہ بھی یاد رکھیں کہ حاضر و ناظر کے حوالے سے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، بہت سارے لوگوں کو تو عقیدے کا ہی پتہ نہیں کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حاضر و ناظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی موجود ہیں، یہاں بھی موجود ہیں، وہ حال میں بھی موجود ہیں، ہمارے گھر میں بھی موجود ہیں، ہر جگہ پر موجود ہیں۔ حالانکہ حاضر و ناظر کا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ نہیں ہے۔ یہ جاء الحق میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، دیگر بھی علماء نے لکھا، حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ ہے کہ جسمانی طور پر، توجہ سے سن لیں، جسمانی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں تشریف فرما ہے، اور اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرما رکھی ہے، اگر وہ جسمانی طور پر یہاں بھی آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہم کہتے ہر وقت موجود ہیں، اگر چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں۔ کسی غلام کے گھر میں جانا چاہے تو کرم فرما سکتے ہیں۔ تو ظاہری طور پر اپنے جسم مبارک کے ساتھ اپنے روضہ مبارک میں تشریف فرما ہے، اور روحانی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری کائنات اس طرح ہے جس طرح یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جسمانی طور پر اپنے روضہ مبارک میں تشریف فرما ہے، جہاں جانا چاہے اللہ نے طاقت عطا فرما رکھی ہے، جا بھی سکتے ہیں۔ لیکن روحانی طور پر بات کی جائے تو میں بھی سرکار کی نظر میں ہوں، آپ کی بھی سرکار کی نظر میں ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے پوری کائنات کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ اپنی نظر ہتھیلی پر اپنا دورائیں تو ہتھیلی تو بالکل سب کے سامنے، ہمارے سامنے بالکل عیاں ہوتی ہے، سب بالکل سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری کائنات کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح سلام کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو سلام کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں۔ تو اگر مزار پر انوار میں کچھ ہے ہی نہیں تو وہ سلام کرنے کے لیے کس کو آتے ہیں؟ کس کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں 1,40,000 فرشتے؟ اور پھر یہ پر لطف بات یہ ہے کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ آتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ آ گیا، اربوں خربوں فرشتے کھڑے ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، ایک مرتبہ آ گیا پھر موقع نہیں ملے گا۔ اور یہ محبت والا جملہ ہے، سن کے آپ خوش ہو جائیں گے، یہ سرکار کے غلام ہی خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بار بار مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ تو 70,000 فرشتے جہاں پر سلام کے لیے آئیں تو وہ اس لیے آتے ہیں کہ سرکار سنتے نہیں ہیں یا مزار پر انوار میں کچھ نہیں ہے اس لیے آتے ہیں؟ نہیں، فرشتے سرکار کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مردہ سمجھ کے نہیں، وہ تو زندہ سمجھ کے لیے، زندہ سمجھ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے ارشاد فرمایا نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قرآن مجید کا یہ اعلان ہے، اور اس کو دنیا کا کوئی مفتی ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی بھی بد عقیدہ ہو، وہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ جو قرآن مجید سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور آیت نمبر 154 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد خداوندی یہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ہے کسی میں جرت کوئی اس آیت کو جھٹلا سکے؟ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔
ایمان سے بتاؤ یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن ہے نا۔ آؤ دوسری آیت سماعت فرماؤ، اللہ تعالیٰ چوتھے سے پارے میں ارشاد فرماتا گئے، یہ سورت آل عمران ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو، زندہ ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ ان کے بارے میں مردہ ہونا گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں، بدر میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے، بولو وہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایمان سے بتاؤ، زندہ ہے نا؟ احد میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے وہ زندہ ہے نا؟ اور ان سے بھی بڑھ کر جن کا مقام ہے، نواسہ رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر کیا مقام ہوگا؟ یہ بارڈر پہ اگر کوئی ہندوؤں کے ساتھ لڑتا ہوا اگر فوت ہو جاتا ہے تو وہ زندہ ہے۔ بدر میں جو شہید ہوئے زندہ ہیں، احد والے زندہ ہیں، اسی طرح میدان کربلا میں جو شہید ہوئے وہ زندہ ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ جملہ کہہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی زندہ ہو تو نبی زندہ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بدر والے زندہ ہیں، احد والے زندہ ہیں، بارڈر پہ مرنے والے زندہ ہیں، اسی طرح میدان کربلا والے زندہ ہیں، دیگر جو جنگوں میں مسلمان شہید ہوئے وہ زندہ ہیں، اور جن کا امتی زندہ ہے، آقا کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ آقا بھی زندہ ہے۔ ثابت ہے جب حیات حسین ابن علی کی، ثابت ہے جب حیات حسین ابن علی کی، تو پھر ہم موت نہ مانیں گے اللہ کے نبی کی۔ سارے بولے سارے۔ دنیا میں کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو امتی کو ملے تو آقا کو نہ ملے۔ امتی کو یہ نعمت ملی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، تو نبی کو یہ نعمت نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امتی ایک نعمت میں پھر نبی سے آگے نکل گیا؟ نہیں، امتی کو نعمت بعد میں ملتی ہے۔ مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ مدینے کے تاجدار کا صدقہ عطا فرمایا۔ یہ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میرے صحابہ جو بھی میرا غلام مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میں سن لیتا ہوں۔ کچھ فرشتے بھی مقرر ہیں، اگر بندہ عدم توجہ سے پڑھتا ہے تو وہ فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ خاص طور پر جمعہ کے دن جو توجہ سے سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس غلام کا درود و سلام خود سن لیتا ہوں۔ قربان جائیں صحابہ کرام پر، آپ یقین جانیں کہ قیامت تک آنے والے انہوں نے مسائل حل فرما دیے۔ ایک صحابی نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں گے تو پھر ابھی تو ہم سلام پڑھتے ہیں تو آپ سن لیتے ہیں، تو جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر درود و سلام پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ تم اب مجھ پہ درود و سلام پڑھو، میں وہ بھی سنتا ہوں، قیامت تک آنے والے لوگ جو مجھ پہ درود و سلام پڑھا کریں گے میں ان کے درود و سلام کو بھی سنا کروں گا۔ اور آگے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عام اللہ کا جو ولی ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، تو جس کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجایا
وہ بھی مردہ نہیں ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارشاد خداوند، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ شیروں پہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، سرکار کا فرمان سن کے بھی تو بولو نا سبحان اللہ۔ فرمایا کوئی بھی مسلمان ہو جب وہ مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، وہ قریب کا رہنے والا ہو یا دور کا رہنے والا ہو، وہ ملتان کا رہنے والا ہو، وہ کراچی کا رہنے والا ہو، وہ انڈیا میں رہنے والا ہو، یا وہ شہاب پورے کا رہنے والا ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، فرمایا جب وہ مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، الا رد اللہ علیہ روحی، فرمایا اللہ تعالی مجھے اس طرح متوجہ فرما دیتا گئے، حتی ارد علیہ السلام، فرمایا میں اپنے غلام کے سلام کو سن کر سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے جو ابو داؤد شریف میں موجود ہے، اس کے علاوہ نعمت الباری میں موجود ہے، سنن کبریٰ کی 5ویں جلد میں موجود ہے۔ پتہ چلا کہ جو بھی سلام پڑھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں اس کے سلام کو سن کر اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ تو جو سلام کا جواب عطا فرمائے وہ خود بتائیں وہ زندہ ہوتا ہے کہ نہیں زندہ ہوتا؟ اونچا بتاؤ نا، زندہ ہوتا ہے۔ آج کوئی وزیر اعظم کو، کوئی ایم پی اے کو کال کرے تو اس کو سلام کا جواب دے دے تو وہ 10 لوگوں کو بتاتا، بابا وہ تو اپنا بندہ ہے، دیکھو میرے اس نے سلام کا جواب دے دیا۔ تو جس کی دین میں کوئی حیثیت نہ ہو، اگر اس کو سلام کیا جائے وہ جواب دے دے تو 10 لوگوں کو لوگ بتاتے ہیں۔ تو یہاں تو پر تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جو مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میں اپنے غلام کے سلام کو سن کر اپنے غلام کو سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ اور کبھی آپ نے غور کیا کہ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلام کا مطلب ہوتا ہے کہ تجھ پر امن نازل ہو، تجھ پر سکون نازل ہو، تجھ پر چین نازل ہو۔ میں آپ کو کہوں کہ السلام علیکم، تجھ پر سلام ہو، تجھ پر امن ہو، سکون ہو، ایک دعائیہ جملہ ہے، پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو۔ آپ نے مجھے کہہ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، تو پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو۔ ہم نے دعا میں نے آپ کو دے دی، آپ نے مجھ کو دے دی، لیکن جس کو ہم سرکار کو سلام کہیں کہ یا رسول اللہ سلام ہو، آگے سے ادھر سے جواب آ جائے اے میرے غلام تجھ پر بھی سلام ہو، تجھ پر بھی امن ہو، تجھ پر بھی چین ہو، تجھ پر بھی آرام نازل ہو، اور جس کو سرکار فرما دے تجھ پر امن نازل ہو وہ دنیا کی مشکلات سے بھی آزاد ہے، دوزخ کی آگ سے بھی اللہ اس کو آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے ایک استاد سے وہ فرمایا کرتے تھے یہ جو چھینک آتی ہے کسی کو، یہ تو ہم نے تو اب اس کو ہر چھینک کو کرونا میں ڈال دی ہے نا، ہر چھینک کرونا والی نہیں ہے، کرونا سے پہلے بھی تو چھینکیں آتی تھی، وہ کون سی تھی؟ یہ تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جب چھینک آتی ہے تو جو بہت سی ایسی وینز ہوتی ہیں جہاں پر خون کی گردش رکی ہوتی ہے، تو جب چھینک آتی ہے وہ خون پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کہا تم نے اب بتایا، اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بتا دیا، اس لیے تو فرمایا نا کہ الحمدللہ کہا کرو، اچھے کام پر الحمدللہ کہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے وہ خون پھر چلنا شروع ہو گیا، مجھے پھر تو نے زندگی عطا فرما دی۔ اب مجھے چھینک آئے میں کہوں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ آپ سن رہے ہیں، آپ سن کے جواب دیں گے یرحمک اللہ، آپ تجھ پر اللہ رحم فرمائے، آگے پھر میں کہوں گا ہداک اللہ یا یہدیکم اللہ ویصلح بالہم، یہ کہوں گا۔ تو کاش ایسا ہو، ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کوشش کرو کہ تمہیں چھینک آئے، کیوں کہ جنہوں نے پوری دنیا والوں کو بتایا کہ الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہا کرو، جب ہمیں وہاں پر چھینک آئے گی ہم کہیں گے الحمدللہ، نیچے سے جواب آئے گا یرحمک اللہ۔ جن کو سمجھ آئیے محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ میں آپ کو کہوں اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، آپ مجھے کہے رحم فرمائے، ہو سکتا ہے اللہ نہ فرمائے، یہ تو دعائیہ جملے ہیں ہم نے کہہ دیا، لیکن جب میں کہوں آپ کہے الحمدللہ، سرکار فرمائے اے میرے غلام یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اور جس کے لیے مصطفیٰ نے دعا فرما دی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، مننے کے بعد بھی اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔
تو جواب تو وہی دیتا ہے نا جو زندہ ہو. تو ہم الحمدللہ کہیں گے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یرحمک اللہ فرماتے ہیں. اور جس کے لیے وہ یرحمک اللہ فرما دیتے ہیں پھر وہ دنیا کی آگ سے بھی آزاد ہو جاتا ہے, دوزخ کی آگ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے آزادی عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صرف انہوں نے نشست تبدیل فرمائی ہے. ایک جگہ سے سمجھے اٹھے ہیں تو دوسری جگہ تشریف فرما ہو گئے ہیں. باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندہ ہیں جیسے اپنی ظاہری حیات میں زندہ تھے. ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں, درود پڑھتے ہیں نا تو ایک مرتبہ درود پڑھے تو 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے. جب میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو سلام کروں, آپ کا حق بنتا ہے آپ مسلمانوں کو سلام کریں, تو سرکار کا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ ہم سرکار کو سلام عرض کریں. اس لیے ہم کہتے ہیں درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے مدینے کے تاجدار کی طرف سے جواب ملتا ہے. تو پھر مجھے جھوم کر کہنے دیجئے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. جو سرکار کی نظر کرم چاہتا ہے, یقیناً ہم سب چاہتے ہیں, تو مل کے ذرا ذوق تازہ کر دیجئے, مل کے صدا لگا دیجئے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. ہمیں تو آسرا بس ہے تمہارا یا رسول اللہ. تو وہ ہے جو نعرہ ہمارے مسلک کی جان ہے, اس پہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے کہ آپ بولو, آپ خود بخود جھوم کے صدا لگائیں تاکہ سب کا شمار سرکار کے سراخانوں میں ہو جائے. ہمیں تو آسرا بس ہے تمہارا یا رسول اللہ. اور میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے مولا, میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے مولا. مدد کو آ گئے, مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے, یہ 3 سپارہ ہے, سورۃ البقرہ ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی. ایک بستی کو دیکھا کہ ساری گری ہوئی ہے, لوگ مڑے پڑے ہیں, تو کہا کہ یا اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زندہ کریں گے. تو حضرت عزیر علیہ السلام ایک گدھے پہ سوار ہو کے ایک جگہ پر پہنچے, ساتھ تھوڑا سا انہوں نے کھانا لیا اور وہیں پر نیند کا غلبہ آ گیا. تو حضرت عزیر علیہ السلام سوئے رہے. تو قرآن کہتا ہے 100 سال سوئے رہے. بولو کتنی دیر؟ 100 سال. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال کم لبثت, کتنی دیر سوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا قال لبثت یوما او بعد یوم. انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا جب میں لیٹا تھا, فجر کا ٹائم تھا, اٹھا ہوں تو عصر کا وقت تھا. انہوں نے کہا 1 دن سویا ہوں یا 1 دن سے بھی کم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. فرمایا اے عزیر علیہ السلام 1 دن نہیں, آپ 100 سال یہاں پر سوئے رہے. اور فرمایا کہ تم اپنے گدھے کی طرف تو دیکھو کہ گدھے کی کیا حالت ہے. دیکھا تو چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کے ذرات تھے, گدھا ختم ہو چکا تھا. اور جو کھانا ساتھ رکھا تھا, اللہ نے فرمایا کہ کھانے کی طرف دیکھو, کھانا اسی طرح تر و تازہ پڑا ہوا ہے. اب جو میں اگلی بات کہنے لگا ہوں سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آنکھوں میں آپ کے نور آ جائے گا. حضرت عزیر علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. اللہ کی ذات پر یقین تو تھا, ایک نظر اپنی طرف دیکھے, ایک نظر وہ ہڈیوں کی طرف دیکھے, تو دیکھے کہ وہ گدھا تو ختم ہو چکا ہے, گل سڑ چکا ہے, اور اپنی طرف دیکھے تو کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے عزیر علیہ السلام
اسی اے تینوں دسنا چاہنے ہاں کہ زمین کھوتیاں نو کھاندی ہے، نبیاں نو نہیں کھاندی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم یہی بتانا چاہتے ہیں، زمین گدوں کو کھاتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو زمین نہیں کھاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے جو بیان فرما رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال رہے، تو اٹھے تو پھر کپڑے بھی میلے نہیں ہوتے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہے کہ جن کا صدقہ اللہ نے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی ہے، رسولوں کو رسالت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو جو دوسرے مسلک والے ہیں ان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تم کیوں پڑھتے ہو؟ یا جو ہے یہ تو جو بندہ قریب ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے، اس کو پکارنے کے لیے آتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو تم نماز کے بعد تو نہیں پڑھتے، جب اتحیات میں بیٹھتے ہو تو ایھا النبی کیوں پڑھتے ہو؟ السلام علیکم ایھا النبی کیوں پڑھتے ہو؟ اور یا جو ہے یہ تو دور بندہ ہو تو اس کو پکارنے کے لیے بھی آتا ہے، قریب ہو تو اس کو پکارنے کے لیے بھی آتا ہے، اور جو ایو جو ہے وہ تو خالصتاً قریب جو بندہ موجود ہو اس کو پکارنے کے لیے آتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ نماز کے بعد تم پکارتے ہو یا نہیں پکارتے وہ بات کی بات ہے، تم پہلی رکعت پڑھو، دوسری پڑھو، تیسری پڑھو، چوتھی رکعت پڑھی، اب چاہتے ہو نا کہ چاروں رکعتیں قبول ہو جائیں، پھر مصطفیٰ پر سلام پڑھنا پڑے گا۔ محبت سے بولے نا یار سارے سبحان اللہ۔ ایمان سے بتاؤ ہم اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اور مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اتحیات کے یہ جتنے الفاظ ہیں نا، ایک ایک لفظ کا اسی طرح پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی لفظ رہ جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ سجدہ صاحب بھی نہیں کرتے، سلام پھیر دیتے ہیں، بعد میں یاد آتا ہے نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ پتہ چلا کہ اللہ فرماتا ہے تیری چاروں رکعتیں اس وقت قبول ہوں گی جب مدینے کے تاجدار پر سلام پڑے گا۔ وہاں پر سلام پڑھ دیا تو بعد میں پڑھتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ سنی وہ ہے جو نماز میں بھی سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد بھی سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے۔ اسی لیے تو محبت والے نے کہا شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول، یا رسول اللہ پہ تو ذرا محبت کا اظہار کرنا چاہیے، جھوم جھوم کے پڑھے۔ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول۔ حدیث کا ترجمہ ہے زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی ماند، انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول، یا رسول اللہ پہ تو ہاتھ اٹھانے چاہیے، انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول، اور شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول، مل کے صدا لگائیے، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر ہر جگہ موجود ہیں، تو ہم سرکار کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ سادہ سی مثال آپ یہ لیں، ماں کے ساتھ بندے کو کتنی محبت ہوتی ہے، سب سے زیادہ ماں کے ساتھ ہی دنیا میں محبت ہے بندے کو، والدین کے ساتھ محبت ہے۔ ایک بچہ ہے، بچہ کیا بڑا بھی ہو، 40 سال کا بھی ہو، تو والدین کے لیے تو بچہ ہی ہے۔
خدا نہ خاصہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی چوٹ آتی ہے تو سب سے پہلے وہ پکارتا ہے ہائے میری ماں، یہی کہتا ہے نا، اے میری ماں، ہائے میری ماں۔ پتہ چلا جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے مشکل وقت میں بندہ اسی کو پکارتا ہے۔ تو یا رسول اللہ کا بھی یہی مطلب ہے، جب ہمیں کوئی تکلیف مصیبت ہوتی ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ اچھا ایک اور بڑی اہم بات ہے اسی حوالے سے، پوری سیرت کی احادیث کی آپ کتب اٹھا کر دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ظاہر رشتہ داریاں تھیں، جیسے ہمارے خاندان ہیں ان کا بھی خاندان تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر لگتے تھے، تو کبھی انہوں نے حدیث کی کتابیں تاریخ کی کتب اٹھا کر دیکھو، کبھی انہوں نے اپنا داماد کہہ کے سرکار کو پکارا ہو۔ حضرت عمر فاروق آپ کے سسر لگتے تھے، آپ کی بیٹی بھی حضور کے نکاح میں تھی، کبھی انہوں نے سسر کہہ کے یا انہوں نے داماد کہہ کے پکارا ہو حضور کو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد لگتے تھے، حضرت علی نے کبھی سسر کہہ کے پکارا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی تھی، کبھی انہوں نے حضور کو شوہر کہہ کے پکارا ہو۔ یہ رشتہ داریاں تھیں، کئیوں کے داماد لگتے تھے، سسر لگتے تھے، شوہر لگتے تھے، لیکن سرکار کو کسی نے داماد یا سسر کہہ کے نہیں پکارا۔ جب بھی پکارا ہے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا ہے، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا ہے۔ آپ یہ حدیث کی کتب اٹھا کر دیکھیں، وہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، عمر میں کوئی کہتا سرکار عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں، کوئی کہتے جی رشتے کا تقدس یہ ہے ہم جس طرح مرضی بلائیں، نہیں، جس نے جب بھی پکارا سرکار کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا ہے، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا ہے۔ ایک اور بات، قرآن مجید آپ مطالعہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اللہ کے انبیاء آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر ان کو پکارا ہے۔ کہیں پر یا آدم کہہ کے پکارا، یا موسیٰ کہہ کر پکارا، یا عیسیٰ کہہ کر پکارا، یا زکریا کہہ کر پکارا، یا ابراہیم کہہ کر پکارا، یا کہہ کے پکارا، نام لیے۔ یہ قرآن ہے نا اللہ تعالیٰ کا، آپ اٹھائیں، وقت کم ہے میں آیتیں نہیں پڑھ رہا۔ یا آدم، یا نوح کہہ کے پکارا، یا ابراہیم، یا عیسیٰ کہہ کے پکارا، یا موسیٰ کہہ کے پکارا۔ پر جب باری آئی نبیوں کے تاجدار کی، سبحان اللہ، جب باری آئی پیکر حسن و جمال کی، محبت سے بولے نا سبحان اللہ، جب باری آئی بادشاہوں کے بادشاہ کی، جب باری آئی کائنات کے شہنشاہ کی، تو فرمایا کہ سب کو ہم نے ان کا نام لے کر پکارا۔ پورے قرآن میں اللہ نے سرکار کا نام ایک مرتبہ بھی لے کے پکارا نہیں ہے، کہیں پر یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا ہے، کہیں پر یا ایھا النبی کہہ کے پکارا ہے، کہیں پر یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا ہے، کہیں پر یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا ہے۔ ہم تو یہاں پر تو ایک یا کی بات کی جاتی ہے نا کہ بھئی تم ایک یا کے ساتھ سرکار کو کیوں پکارتے ہو، تو قرآن کا کیا کرو گے کہ جہاں پر یا بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ کے پکارا ہے، ایو بھی لگا کر مصطفیٰ کو پکارا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اسی طرح قرآن مجید کے 29ویں سے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کہیں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کا نام لے کر ایک مرتبہ نہیں پکارا، ذاتی نام نہیں لیا، یا محمد نہیں کہہ کے پکارا، یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، یا ایھا النبی کہہ کر پکارا۔ فرمایا قیامت تک تم بھی اگر سرکار کو پکارنا چاہتے ہو تو تم بھی سرکار کو اسی طرح پکارا کرو۔ اس لیے
کہ جب ہم سرکار کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار کو سن کر ہمارے سلام کا، ہماری پکار کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، قرآن کہتا ہے 8واں سپارہ بڑا پڑا ہے، 9واں سپارہ، 12واں سپارہ، یہ سارے سپاروں میں موجود ہے کہ انہوں نے جو جرم کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھے، قوم عاد دیکھو، قوم سمود دیکھے، قوم لوط دیکھو، ان پر عذاب آئے۔ لیکن اس قوم کا کیا حال ہے؟ قرآن مجید کے یہ 9ویں سپارے میں کافروں نے کہا، انہوں نے کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ انہوں نے کہا یا اللہ اگر تیرا نبی بھی سچا، تو بھی سچا، قرآن بھی سچا، سارا کچھ سچا ہے، ہم کوئی نہیں مانتے، ہمیں تو دردناک عذاب دے یا ہم پر پتھر برسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ انفال میں؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور تم پر کس طرح عذاب نازل ہو تم میں میرا رسول جو موجود ہے۔ اور فرمایا تمہارے اوپر ہوتا تو کب کا بندر بنا دیتے، تم اگر بچے ہوئے ہو تو آمینہ کے لال کے قدموں کا صدقہ بچے ہوئے۔ اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں یہ ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ اور بھئی اس وقت تو عذاب نہیں آیا کہ سرکار موجود تھے۔ ایمان سے بتاؤ جو پہلی قومیں گناہ کرتے تھے وہ سارے گناہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ سارے کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی ہوتی ہے، دھوکہ فراڈ جھوٹ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن عذاب کیوں نازل نہیں ہو رہا؟ اور میں نے کہا یہ دلائل تو بہت سے ہیں لیکن سرکار کے زندہ ہونے پر تو یہی دلیل کافی ہے۔ یہ جھوٹ بولنے کے بعد، چوری کرنے کے بعد، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے کے بعد، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اپنی شکل تم شیشے میں دیکھو، اگر تو بندر بن گئے ہو، تمہارا چہرہ گدھوں جیسا ہو گیا ہے، کسی اور جانور جیسا ہو گیا، تو پھر عقیدہ جو مرضی رکھو، لیکن اگر اتنے گناہوں کے باوجود بھی شکل شیشے میں دیکھو نہیں بنے اور خنزیر نہیں بنے، گدھے نہیں بنے، تو پھر یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ کل بھی مصطفیٰ زندہ تھے، ان کی وجہ سے ہم عذاب سے بچے ہوئے تھے، آج بھی زندہ ہیں، ان کی وجہ سے ہم عذاب سے بچے ہوئے تھے۔ ایسے ہی بات ہے کہ نہیں؟ کل بھی اگر ہم بچے ہوئے تھے تو وہ زندہ تھے، ان کی رحمت کی وجہ سے بچے ہوئے تھے۔ آج اتنے گناہوں کے بعد اگر ہماری شکلیں انسانوں جیسی ہیں نا، ہمارا کمال نہیں ہے، مدینے کے تاجدار کے قدموں کا صدقہ اللہ نے ہم سب کو عذاب سے بچایا ہوا۔ ان کی رحمت اگر نہ ہو درمیان میں تو ابھی آگ لگ جائے دو جہان۔ اور وہ تو مقدس نام ہی وہ نام ہے کہ ہزاروں مرتبہ کروڑوں مرتبہ بھی ہم اپنے منہ کو اگر مشک و عنبر سے دھو لینا تو ہمارا منہ اس قابل نہیں ہوتا کہ سرکار دو جہاں کا ہم نام لیں۔ عارف کریمیہ محمد بخشاب اسی لیے فرماتے ہیں جے لکھواری عطر گلابوں، جے لکھواری عطر گلابوں، تے تو یہ نت زبانہ نامو نہ دے لائق نہیں، تے کی کلمے دا کانا۔ آگے فرماتے ہیں زیرہ زبرات شدہ میدان، اور فرمایا تم آیتوں کی بات کرتے ہیں، یہ جو زیرے زبرے ہیں یہ بھی سرکار کی عظمت و شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ زیرہ زبرات شدہ میدان، سب شان تیری وچ آیا، آما لوکاں خبر نہ کوئی، تے خاصا رمضان پایا۔ اس لیے کہ دلائل تو بہت سے تھے لیکن چونکہ اب ٹائم ختم ہو چکا ہے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اسرائیل ایک ہی ہے نا، ایک ہے نا اسرائیل اللہ کا فرشتہ۔ لاکھوں لوگ بھی ایک وقت میں فوت ہوں تو وہ اسرائیل ایک ہوتا ہے لیکن ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ یہاں بندہ فوت ہو رہا ہے، یہاں بھی موجود، انڈیا میں بھی موجود، لاہور میں بھی موجود، ملتان میں بھی موجود۔ سرکار کی ذات بھی ایک ہی ہے لیکن اللہ نے یہ شان عطا فرما رکھی ہے ایک ذات ہو کر وہ ایک وقت میں کئی جگہوں پر تشریف فرما ہو۔